ویلکم بیک ناظرین، صبح خیر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت۔ بریک پر جانے سے پہلے یقیناً جیسے کہ آج کا موضوع ہے گھریلو ناچاکی کیسے ختم کیا جائے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں ریز کیا، ہمارے گھروں میں موجود ایک ایسی چیز جو ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، ہماری ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی، جس کے لیے ہم یقیناً جو حل ہے وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کہاں سے حل نکالا جائے۔ ان تمام پریشانیوں، ان تمام مصیبتوں کا حل ایک جگہ موجود ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ یقیناً ہماری ہی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید، جس کا مقصد نزول کا یہ نہیں تھا کہ آپ اس کو الماری کے اوپر رکھ دیں، شیلف میں سجا لیں، اور یہ آپ کے لیے صرف اس بات کی نشانی ہو کہ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کلمہ گو ہیں۔ یقیناً یہ کتاب، یہ قرآن مجید اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ اس کو پڑھ کر، سمجھ کر اپنی پریشانیوں کا حل نکال سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ، اور آج کے موضوع پر جیسے کہ گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ جو ایک کالر ابھی شامل ہوئے بریک پر جانے سے پہلے، انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ جیسے ہی کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ یقیناً اپنا گھر چھوڑ کر ایک نئے گھر جا رہی ہے، تو اس کے لیے ایڈجسٹ ہونا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر اس کو سامنے جو گھر مل رہا ہے وہ کوئی جوائنٹ فیملی ہے یا بہت عرصہ بھی ہو چکا ہے شادی کو، تو ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات جوائنٹ فیملی میں رہنے والے لوگ اس پریشانی کا بہت شکار ہوتے ہیں کہ گھریلو ناچاکی ہے، فلاں نے ایسا کہا، جا کے اپنے ہسبینڈ سے کہا، فلاں نے یوں کرا، آپ کی بہن تو یوں کرتی ہے، آپ کی امی نے تو یوں کہا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت کرنے کی جگہ اپنے ہسبینڈ سے کہنا، اینڈ الٹیمیٹلی ہسبینڈ کے دل میں یہ بات آنا کہ یہ میرے گھر والوں کے لیے کیوں نیگیٹیوٹی رکھتی ہے، اور ناچاکی کی صورت۔ اس حوالے سے کچھ اصلاح فرمائیں۔ یسرا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ ہماری اس خطے کا ایک کی روایت ہے، بالکل اساسہ ہے۔ جی بالکل، یہ کوئی اسلام نے نہ تو یہ کہا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، اور نہ یہ کہا ہے کہ نہ ہو۔ اٹس ڈیپینڈ کہ آپ کے حالات کیا ہیں اور معاملات کیا ہیں، اس لحاظ سے اگر یہ ہے اور اس میں محبتیں ہیں تو یہ بہت پیاری چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے محبتوں کو اور رشتے ناتوں کو ترجیح دی ہے، سمجھے؟ ایک باورچی خانے کو ترجیح نہیں دی۔ صحیح، میں ایک بات یہ کہوں آپ، ایک باورچی خانہ جو ہے یہ ایک لڑائی اور فساد کی جڑ ہے۔ میں یہ اتنے کھل کر کہہ رہی ہوں، یہ بات بالکل عام سی بات صحیح کہ کچن یا باورچی خانہ جو ہے یہ فساد کی جڑ ہے ہمارے گھریلو معاملات۔ یعنی اس میں وہ لوگ بھی کہ جیسے مرد حضرات کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ عورتوں جیسی باتیں نہیں کرتے، نہ انہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، بچے بھی انوالو ہو جاتے ہیں، بالکل بچوں کی نفسیات پہ اثر پڑتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹے سے معاملے میں جو بگاڑ ہوتا ہے تو اس کے اثرات اتنے دور رس ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے، اگر بچوں کو قتل کر رہا ہے، یعنی 4-4 5-5 ایک نہیں 4-4 5-5 بچوں کو لے کے اور دریاؤں میں چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں، کنویں میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہی کہ نہیں جی یہ تو بہت سبھی جگہ ہو رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اگر کہیں اور ہو رہا ہے، غیر مسلم معاشرہ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم تو باشعور ہیں، ان کے پاس ہدایت کی وہ جو ابھی آپ نے بات کی، ہدایت کی کوئی کتاب، تعلیمات کی کوئی کتاب نہیں ہے، وہ کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے رستے پر نہیں چلتے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور یہ دل یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یا تو زور زور سے چلا کے یہ بات لوگوں کو سمجھائیں کسی طرح سے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں نکل جاتے تھے۔ آپ کی دیکھیں سنت مبارکہ ہے کہ بازاروں میں جا کے کھڑے ہو جانا اور تقریریں کرنا اور لوگوں کو بتانا ان معاملہ۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چینلز دیے ہیں، یہ وہی چیز ہے کہ آپ کھلے عام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور یہ دعوت دینا ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آپ کے مسائل کا حل کس جگہ پہ موجود ہے۔ آپ جا رہے ہیں عاملوں کے پاس، باباؤں کے پاس تعویذ لینے، گنڈے لینے، نہ معلوم کیا کیا کروانے، قبرستانوں میں جا رہے ہیں کیا کیا چیزیں دفن کرنے، جہاں پہ آپ کو خود دفن ہونا ہے، ان قبروں میں آپ جا کے اپنے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ یہ افسوسناک حالات ہیں جو ہو رہے ہیں، ان کے اثرات اتنے زیادہ برے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ شیطان کی حکمرانی اور راج ہو گیا ہے۔ اللہ، کیا شیطان کی
حکمرانی ہونی چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر. آپ ذرا سوچئے جہاں کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان موجود ہے, بالکل, اور رحمان کی کتاب موجود ہے, اس کتاب کو ہم نے یعنی جادو ٹونے کا وہ ذریعہ بنا دیا, گھول گھول کے پی رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اللہ تو آپ نے دیکھیں, ہمیں دیکھیں جب سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ جو زبان دی ہے, قیامت کے روز یہ زبان بند ہو جائے گی. یعنی ہم دنیا میں بات کر رہے ہیں لیکن وہاں یہ زبان بالکل بند ہو جائے گی, اور ہماری ہر چیز بات کرے گی, یہاں تک کہ ہمارے اعمال بھی بات کریں گے. اگر ہم نے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ ساری چیزیں ہماری شفاعت کے لیے آئیں گی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو جس سے ہم کلام کرتے ہیں ہم سے چھین لے گا وہ چیز, اور اس کے بعد ہماری پور پور بات کرے گی, ہماری رگ رگ بات کرے گی, ہمارا ذرہ ذرہ بات کرے گا, جسے آپ ڈی این اے کہتے ہیں. کیا ہے یہ ذرات بات کریں گی. تو اب پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں خوف خدا, سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے. ایک ذات ہے, بالآخر اس کے حضور ہمیں حاضر ہونا, چاہے ہم چاہیں چاہے ہم نہ چاہیں, ٹھیک, تب بھی. اور اس کے بعد اپنے اعمال کو ان کے سامنے. دوسری بات یہ کہ جس چیز کو بند کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, اسے ہم احتیاط سے استعمال کریں. یہ گھریلو باتیں ہوتی ہیں نا جس کی آپ نے نشان, یہ زبان کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور جیسے میں نے کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے, آپ سمجھ جو ہمارے بزرگ بڑے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کا جائزہ لیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا, دو پارٹیاں ہوتی ہیں, مثلا میاں بیوی جو ہے ان میں ناچاکی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. یہ نکاح ہونا اچھی بات ہے, طلاق ہونا اچھی بات نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. صلح ہونا اچھی بات نہیں ہے. وہاں پر برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں, اور ہم رحمتیں اور برکتیں مانگتے ہیں کہ جی اس کا 1000 دفعہ ورد کر لو, یہ سورت 10 دفعہ پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی پھونکیں مار لو, اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں. اس سے کچھ نہیں, مسئلہ جب حل ہوگا ٹھیک ہے, پھونکنے سے بھی حل ہوگا. جو اللہ کا کلام ہے پڑھ کے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے, لیکن اس کے بعد میں سب سے پہلے ہم اپنی زبان کی تاثیر کو درست کریں, ہم اپنے دل کو درست کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان اور دل, اگر یہ دو چیزیں تم اس کی گارنٹی دیتے ہو یہ صحیح ہے, تو پھر تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. پھر تو جنت ہی جنت ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں. ٹھیک ہے پروفیسر جہانہ لطفی صاحبہ, کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود تھا, ہم نے کوشش کی کچھ اصلاح کی جائے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی. یقیناً صرف آپ کی اصلاح نہیں, یہاں بیٹھ کر اس پلیٹ فارم پر میری خود کے بھی بہت زیادہ اصلاح ہوتی ہے, اور میں کوشش کرتی ہوں جو باتیں میں یہاں سیکھتی ہوں, جو جانتی ہوں, وہ آپ تک بھی پہنچائی جائے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, اور بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید اچھی صحت عطا فرمائے, اور یوں ہی آپ صبح خیر میں تشریف لاتی رہیں. ناظرین, آج ٹاپک گھریلو ناشاکی کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے. جو میں سمجھتی ہوں, جو پروفیسر صاحبہ نے بھی کہا کہ زبان, 3 چیزیں ہیں, 3 فیکٹریز ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے. اگر وہ آپ لگا لیں تو یقین مانیے زندگی, دنیا, آخرت سب بہت اچھی ہو جائیں گی. یہ جو دماغ ہے اس کی جگہ اگر آئس فیکٹری, زبان کی جگہ شوگر فیکٹری, اور دل میں لو فیکٹری لگا لیں. ہر ایک سے محبت کیجیے, اور زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کیجیے, کیونکہ ہڈی تو ہے نہیں, تکلیف نہیں ہوتی بولتے ہوئے, لیکن بہت کچھ ایسا بول جاتے ہیں جو دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک, پھر حاضر ہوتے ہیں, اور بھی گیسٹ ہیں جن سے آپ کی ملاقات ہوگی, کہیں مت جائیے گا.